معزز سامعین، تین بڑے شہروں میں سے دو جن کو مشرقی قیصروں نے اناطولیہ میں بہت اہمیت دی تھی وہ عثمانی حکومت کے تحت آ چکے تھے۔ اس طرح روم کے پاس اناطولیہ میں کوئی خوشحال شہر نہیں تھا سوائے ازمت اور جملک کے آس پاس کے۔ ان دونوں شہروں میں سے کسی کا بھی زمینی رابطہ نہیں تھا، وہ صرف سمندر کے ذریعے ان شہروں سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ یونانیوں نے خاص طور پر ازمت کے دفاع کو اہمیت دی۔ محاصرہ فائدہ مند نہیں تھا کیونکہ ازمت ایک بندرگاہ تھی اور ہان غازی بحریہ کی ضرورت کو بخوبی سمجھتے تھے، لہٰذا اس نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو اس سے پہلے کریسی گلاری میں خدمات انجام دے چکے تھے اور بحری وقت کی اچھی سمجھ رکھتے تھے، کو خلیج ازمت میں ایک شپ یارڈ قائم کرنے کا حکم دیا اور جہاز کی تعمیر کو فوری طور پر شروع کرنے کا حکم دیا۔ ازنک کی فتح کے 3 سال بعد اناطولیہ کا ایک اور اہم شہر گیملک عثمانیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ گیملک کی فتح کے 4 سال بعد ارموتلو کو ترکوں نے فتح کر لیا۔ اس طرح ازمت اناطولیہ میں روم کا واحد اہم شہر تھا۔ اگرچہ ازمت طوفانوں سے محفوظ ایک بڑی بندرگاہ والا شہر تھا، لیکن اسے قسطنطنیہ کی کلید کے طور پر جانا جاتا تھا۔ استنبول کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک بحریہ کی قطعی ضرورت تھی۔ عظیم بحریہ کی تعمیر کے لیے ازمت کو فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ رومی شہنشاہ جو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس شہر کا انتظام صرف اپنے خاندان کے ان افراد کو دیا جن پر وہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس وقت ازمت شہزادی ماری کی بہن کلوانیس کی حکومت تھی، جسے الہانی کے حکمران غازان خان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اورہان غازی کے محاصرہ ازمت کے دوران کلیانیوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ چھوڑنے اور عثمانی سپاہیوں پر حملہ کرنے کی ہمت دکھائی تھی، تاہم اس حملے کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب عثمانی سپاہیوں نے کلیانیوں کے کٹے ہوئے سر کو ازمت کی دیواروں پر دیکھا تو ازمت قلعے کے محافظوں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اس طرح انہوں نے شہر کو عزت کے ساتھ اورہان غازی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اناطولیہ میں مشرقی روم کا آخری بڑا شہر ازمت عثمانی حکومت کے تحت آ گیا۔ اس علاقے کا نام عثمانی کمانڈر اکچا کوزا کی یاد میں تبدیل کر کے کوکیلی رکھا گیا، جو فتح سے پہلے مر گیا تھا۔ اس طرح اورہان غازی نے اناطولیہ میں مشرقی رومی تسلط کو مکمل طور پر ختم کیا اور قسطنطنیہ شہر کے لیے راہ ہموار کی۔ یونانیوں کے پاس چند قلعوں اور شیل کے علاوہ اناطولیہ میں زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی مکمل طور پر منظم اور پوری طرح سے آراستہ ریاست بننے کے فوراً بعد اس کی زمینوں میں مسلسل توسیع ہوتی گئی اور بالآخر یہ مشرقی روم کو اناطولیہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ بعض سرداروں نے، جنہوں نے دیکھا کہ اورہان غازی کی طاقت شان و شوکت میں اضافہ ہوا، سلطان کے ساتھیوں کی طرح وفاداری اور دوستی میں صحیح راستہ اختیار کیا۔ ان میں قراسی سلطنت کا حکمران اکلین بے، جو سلجوقیوں میں سے ایک تھا، سر فہرست تھا۔ اس نے ایک بار ان سرزمینوں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا جس میں اس کے اختیار میں بہت سے فوجی تھے، اور اس نے مال و دولت کی فراوانی کی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے آغاز کے بعد سے اس نے عثمانیوں کے ساتھ اپنی دوستی اور قربت برقرار رکھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے نوجوان بیٹے، جس کا نام ترسن بے تھا، کو اورہان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے اور خود اورہان غازی اس کی پرورش کرے۔ اورہان غازی نے اس ہونہار نوجوان کو اپنے بچوں سے الگ نہیں کیا۔ اس نے جو توجہ اس کی طرف دکھائی، اس سے ترسن بے نے ماحول میں عزت حاصل کی۔ تھوڑی دیر بعد قراسی سلطنت کے حکمران اکلان بے انتقال کر گئے۔ اس کے بڑے بیٹے نے، جو اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ تھا، اپنے باپ کی جگہ لے لی اور فوج اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اس کے نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کچھ قابل ذکر لوگ اس سے ناراض ہوئے۔ انہوں نے قراسی وزیر حاکی البی کو درخواست دی، جن کا ملک میں ایک قول تھا، اور کہا کہ دمیر خان کے بجائے ترسن بے کو قراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرح حاکی البے اور دیگر وزراء عثمانیوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قراسی امراء اور اورہان غازی کو خبر بھیجی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب اورہان غازی کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ ترسن بے کو اپنے ساتھ لے آیا اور اسے سمجھایا کہ اس کو قراسی امراء نے کیا کہا۔ اورہان غازی کو سننے اور شکریہ ادا کرنے کے بعد ترسن بے نے کہا، ہمارا سلطان، جس نے ہر ایک پر اپنا فضل نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ ان غریب بندوں کو اپنی مدد سے دیکھیں اور اپنے ملک پر غلبہ حاصل کر لیں تو شاید ان کے لیے یہ مشکل دن نہ رہیں گے۔ اگرچہ اس جوش و جذبے کے سامنے نہ آنا اور اس خیمے میں خدمت کرنا جو کہ عظمت کا باعث ہے، غالباً دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت کا باعث بنے گا، لیکن چونکہ ہمارے سلطان کی واحد خواہش اور مقصد جو کہ سلطان ہے، تخلیق
اسلام کے نام پر ملکوں کو فتح کرنا، لوگوں کو خوش کرنا اور دین کی راہ میں لڑنا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس راہ میں بھی کامیاب خدمات سر انجام دوں گا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ادینچک منیاس بارگاما میری طرف سے میرے سلطان کو عطیہ کیے جاتے ہیں، اور دیگر زمینیں ان خادموں کو وراثت میں ملنی چاہیے جن پر وہ انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اورحان غازی سے کیا، اس کی خواہش پوری ہوئی اور سپاہی جمع ہو کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ صوبہ الوباد فوج کے راستے میں تھا اس لیے یہاں سے گزر گیا۔ یہ قلعہ یونانی تیکفور سے فتح کر کے اسے مسمار کر دیا گیا۔ یہاں سے صوبہ کرمستی میں داخل ہوا۔ اس جگہ کی حکمران کرماسٹوری نامی ایک عورت تھی جو رومی قیصر کی نسل سے تھی۔ یہ ضلع جو آج مصطفیٰ کمال پاشا کے نام سے مشہور ہے، اس عورت کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اس عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے فوراً اس کا مقابلہ کیا اور ذمی کو قبول کر لیا اور سلطنت عثمانیہ سے وابستہ ہو گئی۔ یہاں سے اسے میہالک تک پہنچایا گیا۔ میہالک کرماسٹوری کا بھائی تھا۔ اس نے اپنی بہن کا رویہ بھی مناسب سمجھا اور اعلان کیا کہ وہ اورحان غازی کے سامنے جھک گیا۔ خطے میں تیکفور کے عثمانی سلطنت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرنے کے بعد اورحان غازی نے قریسی کے سرکاری مرکز بالکثیر شہر پر بحفاظت اور تیزی سے مارچ کیا۔ دمیر خان جو اس وقت بالکثیر شہر میں تھا نے محسوس کیا کہ وہ اورحان غازی کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا اور شہر چھوڑ کر خود کو برگاما قلعے میں بند کر لیا۔ جب اورحان غازی اور ترسن بے دارالحکومت بالکثیر پہنچے تو قریسی وزیر حاکی البی اور قریسی کے معززین اورحان غازی کے سامنے کھڑے ہوئے اور شہر کو اس کے حوالے کیا اور اس کا ہاتھ چوما۔ ان میں سے ہر ایک نے سلطان کی تعریفیں اور سلطان کی توجہ حاصل کی۔ اس طرح قریسی امراء کے ساتھ بالکثیر شہر روانہ ہوئے اور بارگاما کی طرف کوچ کیا۔ جب بارگاما کا محاصرہ کیا گیا تو اورحان غازی نے ترسن بے اور حاکی البی اور اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان سے درج ذیل الفاظ کہے: مسلمانوں کے درمیان جنگ میں جانا حرام ہے جبکہ قانون کے مطابق کوئی وجہ مطلوب نہ ہو۔ اس کے علاوہ لوگوں کا امن درہم برہم ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ اس ملک کے معززین ترسن کی سلطنت چاہتے ہیں اور اپنے بڑے بھائی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کے بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ معززین کے ساتھ قلعہ میں جائیں، اپنے بھائی سے آمنے سامنے آئیں اور بات چیت کے ذریعے امن اور ہم آہنگی کی دعوت دیں۔ اس طرح آپ جھگڑے کو معاہدے میں تبدیل کر سکتے ہیں اور بھائی چارے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ میں سے ہر ایک اپنے حصے پر راضی ہو جائے گا اور اسے کافی سمجھتا ہے۔ امن کے لیے داخلی راستہ تیار کر کے اور ملک کو افہام و تفہیم سے تقسیم کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی خواہشات پوری کریں۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس خیال کو وہاں جمع ہونے والوں نے منظور کیا۔ ترسن بے نے اورحان غازی کے حکم کی تعمیل کی اور قریسی کے معززین کے ساتھ قلعہ میں چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بات کرنے کو کہا، تاہم بھائی چارے کے احساس کے باعث وہ بغیر کسی احتیاط کے قلعے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اس کے بدتمیز بد مزاج بھائی نے قلعے سے ایک تیر چلا کر ترسن بے کو ہلاک کر دیا۔ قریسی کے لوگ خواہ امیر ہوں یا غریب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیارے شہزادے کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے تو وہ روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے صورتحال بتائی اور پکارا۔ اورحان غازی کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اس معصوم نوجوان کو جس کی پرورش اس کے ہاتھوں میں ہوئی اور جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتا تھا اس طرح قتل کر دیا گیا۔ اس نے فوری طور پر بارگاما قلعے پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور تمام قریسی شہروں میں قاصد بھیجے۔ ان قاصدوں نے خان کے درج ذیل فرمان کو پورے صوبہ قریسی میں پھیلا دیا۔ اس کے بعد سے صوبہ قریسی مکمل طور پر سلطان اورحان کی زمینوں میں شامل ہو گیا۔ ملک میں کام کرنے والوں کو ان کے سابقہ عہدوں پر چھوڑ دیا گیا۔ البتہ باغی دمیر خان کی پیروی کرنے والوں کا انجام تیروں اور تلوار سے ہوا۔ جو لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ سلطان کے دامن سے لپٹ جائیں۔ اس حکم کو تمام قریسی لوگوں نے تھوڑے ہی عرصے میں سنا۔ اس کے بعد قریسی کی سرحدوں کے اندر قلعوں کے اہلکاروں نے اپنے دروازے کھول دیے اور اورحان غازی کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی کمان لینے کے لیے دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی عرصے میں تمام قریسی شہر ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ سے منسلک ہو گئے۔ دمیر خان جو بارگاما قلعے میں چھپا ہوا تھا نے محسوس کیا کہ اورحان غازی کے خلاف اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے،
اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اورحان غازی سے حفاظت کی درخواست کی۔ اس نے معافی مانگی اور اورحان غازی نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے دمیر خان کی جان بچائی اور اسے بورسا بھیج دیا۔ 2 سال بعد وہ بورسا میں انتقال کر گیا۔ اس طرح قریشی سلطنت کی زمینیں بغیر کسی کوشش اور جنگ کے عثمانی حکومت کے تحت آ گئیں۔ ملک کے معززین اپنے عہدوں پر فائز رہے۔ قریشی کے لوگ بھی اپنے کام اور طاقت کا سودا کرتے رہے۔ اورحان غازی نے صوبہ قریشی کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے حوالے کر دیا اور قریشی کے طاقتور وزراء جیسے حاکی البی، غازی فاضل وغیرہ کو کاروبار چلانے کے لیے دیا۔ بورسا شہر، جس کی تعمیر نو بڑی حد تک مکمل ہو چکی تھی، سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اورحان غازی، جس نے یہاں کا انتظام سنبھالا، اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد کو اس شہر کا گورنر مقرر کیا، جسے اس نے سنجاق بے کا خطاب دیا۔ چونکہ قریشی بحری امور میں تجربہ کار اور ہنر مند تھے، اس لیے سلطنت کو فتح کرنے کے بعد عثمانی گلاری نے قریشی کے بحری وقت کا فائدہ اٹھایا اور اس کے پاس ایک مضبوط بحریہ تھی۔ جب سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ یونانیوں کے ہاتھوں آخری شہر کو فتح کیا تو مشرقی رومیوں کے پاس مارمارا کے اناطولیہ کے ساحلوں پر کوئی زمین نہیں تھی۔ جب سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ یونانیوں کے ہاتھوں آخری شہر کاپیداگ کو فتح کیا تو مشرقی رومیوں کے پاس مارمارا کے اناطولیہ کے ساحلوں پر کوئی زمین نہیں بچی تھی۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم